فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اس کو عمدگی سے قبول کر لیا، بہت اچھے طرح قبول کیا۔ وانبتها نباتا حسنا، بہترین پرورش کا انتظام کیا۔ وکفلها زکریا، زکریا کو اس کا کفیل بنایا، باپ تو تھا نہیں، کوئی بڑا بھائی نہیں، زکریا کی بھی اولاد نہیں، دوسری بہن کی بھی اولاد نہیں کوئی، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اور تھا بھی کوئی نہیں۔ اور پھر باقی لوگ جو تھے، جو وہاں کے اہل علم تھے، جو تورات وغیرہ لکھتے تھے، ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم یہ نیک کام اب کریں، ہم اس کے گارڈین بنیں، ہم اس کی ذمہ داری نبھائیں، لیکن اللہ نے زکریا علیہ السلام کو اس بچی کی کفالت کے لیے چن لیا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ زکریا ہی کیوں چنے گئے؟ زکریا کے ہی حصے میں یا قسمت میں یہ نیکی کیوں آئی؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، نیکی کے کسی کام کے کرنے کا موقع مل جانا، نیکی کے کام کا موقع اور توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کسی میں کوئی قوت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہی توفیق دیتا ہے، وہی موقع دیتا ہے اگر انسان کوئی کام نیکی کا کر لے، ورنہ میرے اور آپ کے تو بس میں نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں، سوال پیدا نہیں ہوتا، یا کوئی یہاں سے اٹھ کے کوئی اور اچھا کام کر سکے۔ آپ نے دیکھو گے کہ نفس کس طرح اکساتا ہے بندے کو، کیسے کیسے نیکی کے کام بھاری بناتا ہے، کیسے کیسے مجبوریاں دکھاتا ہے، کیسے کیسے رکاوٹیں آگے لا کے ڈالتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ بن ہی نہیں سکتا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ لیکن جب اللہ توفیق دے دیتا، رستہ کھول دیتا، بنا دیتا، حاضر کر دیتا، اچھا کرو یہ نیکی، اس کو بھی اللہ کا انعام سمجھے، اس پر بھی پھولنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کر لیا، اللہ نے کروا لیا آپ سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کیونکہ زکریا علیہ السلام کے اندر بھی وہی خلوص نظر آتا ہے۔ کہاں سے نظر آتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ زکریا علیہ السلام بھی بڑے ہی خالص بندوں میں سے تھے اللہ کے؟ ان کی دعاؤں سے۔ دعا جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے، مانگتا کون کیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ حج پہ جانے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا کی نیت سے جاتے ہیں، دنیا ہی مانگ کے آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ آپ بھی اپنے آپ کو اگر جاننا چاہیں کہ آپ نیکی کے کس درجے پر ہیں اور اخلاص کے کس درجے پر ہیں، تو ذرا اپنی دعاؤں کی لسٹ چیک کریں، کیا مانگتے ہیں، اپنا حساب خود کر لیں، آپ مانگتے کیا ہیں۔ وہ جو آپ کے خاص وقتوں کی دعائیں ہیں، وہ جو قبولیت کی گھڑیاں جب ہوتی ہیں، اس وقت کیا مانگتے ہیں، اس وقت کیا یاد آتا ہے، اس وقت کس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اپنا سب خود جائزہ لیں۔ تو زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیوں چنا؟ یہ بھی ایک اللہ کے پیاروں میں سے تھے جن کو اتنے عرصے تک اولاد نہیں ملی، اور وہ جب اولاد کے لیے دعا بھی کرتے تھے، کہتے تھے اللہ مایوس تو ہوئی نہیں۔ اس سے ان کی شخصیت آپ دیکھ سکتے، سارے ظاہری اسباب ختم ہو جانے، کٹ جانے پر بھی وہ کہتے ہیں میں مایوس نہیں ہوں۔ اچھا میرے اور آپ کا کیا حال ہے؟ اتنا سا کام نہ بن پڑے، وہی ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، اب تو یہ ہونے کا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کتنی جلدی مایوسی کا شکار ہوتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو مانگتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں، ذریۃ طیبہ اور وجعلہ ردیہ، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ ربی ہب لی من الصالحین۔ تو اللہ نے پھر من الصالحین کو بیان ہی پورا کیا، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، اس کی خواہش اور اس کی چاہت کو پتہ دیتی ہے، یہ کیا چاہتا ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہے، یہ مانگتا کیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، زکریا علیہ السلام وہاں داخل ہوتے ہیں محراب میں، یعنی اس اونچے کمرے میں جہاں وہ اکیلے بیٹھ کے عبادت کرتی ہیں، رہتی ہیں مسجد میں۔ وجد عندہا رزقا، وہاں کچھ رزق کی چیزیں پاتے ہیں، پھل وغیرہ یا علمی صحیفے وٹ ایور۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کے پاس، کسی کے گھر داخل ہوں اور وہاں کوئی فروٹ رکھا ہوا ہو یا کوئی عمدہ فروٹ رکھا ہوا، تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ ساتھ ساتھ جائزہ لینا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو جو ہمیں نہ ملی ہو،
جو اللہ نے ہمارے حصے میں نہیں رکھی، اگر ہم وہ کہیں اور دیکھ لیں پھر ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک دم ہڈن جیلسی، ایک دم مظلوم، ایک دم اندر سے غمگین. اچھا کوئی بات نہیں، ہماری تو قسمت میں نہیں، یہ کتنے لکی ہیں ان کو یہ سب مل گیا. کیا سکھایا گیا ایسے موقع پر؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس کو مل گیا تم بھی مانگ لو. جیلسی کی کیا ضرورت ہے؟ غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اس کو دے سکتا ہے، اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. ایسے موقعوں پر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ وہی جو زکریا علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. حیران ضرور ہوتے انا لکی حاضہ، یہ کہاں سے؟ کوئی بات نہیں، تعجب آپ کر سکتے کہ آپ کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، وہ فروٹ آپ کے سامنے رکھتی کھانے پینے کے لیے، آپ کہتے آج کل یہ ملتا ہے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ نو پرابلم، اس حد تک خیر ہے. ہاں لیکن اگر آپ وہاں غمگین ہونے بیٹھ گئے، رونے بیٹھ گئے اندر سے، یعنی وہ فروٹ کے ساتھ غم کے گھونٹ کھا رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ ناپسندیدہ ہے. اس وقت اگر ایسا کوئی خیال آئے بھی، کیونکہ دیکھیں اندر کی کیفیات ہم صرف خود جانتے ہوتے ہیں، اپنے پہ خود چیک رکھنا ہے، کیونکہ اللہ دل دیکھ رہا ہے نا، اللہ شکل نہیں دیکھتا، اللہ ظاہری کام نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے اور اعمال دیکھتا ہے. تو وہ دل دیکھ رہا ہے نا، اب شرم آنی چاہیے اللہ سے. وہ دل دیکھ رہا ہے کہ ہم اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں اور حسد کر رہے ہیں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں اور غمگین ہو رہے ہیں. نہیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے مانگے. جیسے اب یہاں ہوتا ہے، قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، کہتے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے یہ اس لیے بھی کہا کہ کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی وہاں جاتا ہی نہیں تھا، کوئی اور تو وہاں تھا نہیں، اور پھر تھی بھی ان یوزول قسم کی چیزیں کہ تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری تو میری ہے، تمہارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ تمہیں کون دیتا ہے؟ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم اولاد کو دین کے لیے وقف کرنے کا سوچتے ہیں نا، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کھائیں گے کہاں سے؟ ان کا بنے گا کیا؟ جئیں گے کیسے؟ اب یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح غیب سے مدد ہوتی ہے. قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب دے دے، بغیر حساب دے دے. یہ تو اس کا فیصلہ ہے، کیونکہ ماں نے بھی جب نظر مانی تھی یہ تھوڑی سوچا تھا کہ پھر وہ کھائے گا کہاں سے. اللہ کے بھروسے پر ہی نظر مانی